دو جابر گزرے ہیں، ایک جابر بن عبداللہ انصاری، ایک جابر جعفی۔ جابر جعفی سے حضرت اللہ طاہر حضرت شاہ تمہارے اس امام نے فرمایا، یا جابر علیکا بالبیان والمعانی، اے جابر تجھ پہ بیان بھی لازم ہے اور معانی بھی لازم ہے۔ اب آقا جی دعا کیجئے گا کہ ہر شخص خریدار بھی ہو اور میں اڑان بھرنے لگا ہوں، کوئی ٹوٹے ہوئے پر ہونے کی وجہ سے رہ نہ جائے۔ تجھ پر بیان بھی واجب، تجھ پر معانی بھی واجب۔ جابر نے کہا یا مولا یا مل بیان و مل معانی، مولا میں تو نہیں جانتا بیان کیا ہے، معانی کیا ہے۔ اور میں امل بیان انکا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا لیس کمثلہ شیء، فرمایا بیان یہ ہے کہ بس اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھ، کسی شے کو اس کی مثل نہ بنا۔ یہ کیا ہے؟ شاباش، بیان۔ اور اکثر مجالس میں اشارتاً کہتا ہوں اور آج بھی دہرا دوں تاکہ بچے کو بھی بات سمجھ آئے، ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے معنی، اور معنی کی ہی جمع ہے معانی، ٹھیک ہے نا؟ منبر لفظ ہے، مجلس میں لفظ سے گزارا نہیں ہوتا جب تک یہ معنی نہ سجایا جائے۔ پچھلے محلے والوں ضمیر شاہ سمجھ آ گئی بات؟ جب تک یہ معنی نہ ہو۔ اب پیاس لگی ہے، کیا پیو گے؟ پانی لفظ ہے، پانی پانی کی تسبیح پڑھنے سے پیاس نہیں بجھے گی جب تک معنی نہ پی لو۔ بھوک لگے تو کیا کرو گے؟ کھانا کھاؤ گے، روٹی کھاؤ گے۔ روٹی کھانا لفظ ہے، روٹی روٹی کا ورد کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا جب تک اس کا معنی نہ کھاؤ۔ بڑی جستجو ہے توحید کی، بہت شوق ہے نا موحد اور توحید پرست بننے کا۔ آؤ آج رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے جابر سے، تجھ پر بیان بھی واجب، تجھ پر معانی بھی واجب۔ بیان یہ ہے کہ بس اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ بنا، کسی شے کو اس کی مثل نہ سمجھ۔ مولا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ وَأَمَّا الْمَعَونِ فَنَحْنُ مَعَوْنِيُّهُ وَظَاهِرُهُ فِيكُمْ، ہم 14 اس کے معنی ہیں۔ اگر شیعہ رہنا ہے تو پھر آل محمد کے عقائد ماننا ہوں گے۔ نحن معانیہ، ہم اس کے معنی ہیں۔ وَظَاهِرُهُ فِيكُمْ، اور ہم تم میں اس کا ظاہر ہیں۔ میرے لفظ نہیں، غزنفر کی ذمہ داری ہوتی ہے انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ، ان 6 چیزوں کا میں ضامن۔ یہاں سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ کی عدالت میں بھی ضامن۔ آگے توفیق خود مانگ، عبادت بس اللہ کی کر، اسے لا شریک سمجھ، کسی شے کو اس کی مثل نہ بناؤ۔ لیکن کہتے ہیں ہم 14 اس کے معنی ہیں، ہم تم میں، ہم 14 تم میں اس کا ظاہر ہے۔ ابھی بات آگے ہے، ہم اس کا ظاہر ہے، ابھی عبارت آگے ہے۔ لیکن پہلے دیکھتا ہوں یہ جملہ اگر پوری قیمت دی گئی تو پھر اگلا جملہ بھی کہوں گا، ورنہ کافی ہے۔ ایک ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ایک باطن،
یہ کرسی پہ کون بیٹھا ہے؟ غضنفر. یہ تو تم جیسا ہے. 2 ہاتھ نہیں، 4 تو نہیں ہے نا، ٹانگیں 3 تو نہیں ہے نا، آنکھیں 6 تو نہیں ہے نا، کان 5 تو نہیں ہے نا. تم جیسا ہی ہوں. پھر تم ادھر کیوں ہو، میں ادھر کیوں ہوں؟ اس کی وجہ آقا جی یہ ہے کہ میرے اندر ایک اور غضنفر رہتا ہے. یہ علم اس کا ہے، میرا نہیں. عالم وہ ہے، علم کے 4 حرف اس کے پاس ہیں، یہ خطابت اس کی صفت ہے. یہ تو تم جیسا ہے، لیکن چونکہ میرے باطن تک تم نہیں پہنچ سکتے، میرا باطن ہے، میں پہنچ سکتا ہوں. نہیں بنے بڑی یار. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ باطن میرا ہے، میری پہنچ ہے. اس لیے تم نے کبھی دعوت باطن والے غضنفر کو نہیں دی، کبھی فون اسے نہیں کیا، کبھی اس کے گھٹنے نہیں چھوئے، کبھی نذرانہ اسے پیش نہیں کیا. فون مجھے کرتے ہو، ڈیٹیں مجھ سے لیتے ہو، نذرانہ مجھے دیتے ہو، احترام میرا کرتے ہو. کیوں؟ یہ ظاہر ہے نا اس باطن کا. تمہیں پتا ہے اس باطن کے پاس جو ہے ملے گا ظاہر کے ذریعے. یہ محمد آل محمد اس کا ظاہر ہے، تو وہ ان کا باطن ہے نا. تو اس باطن تک اس ظاہر کی رسائی ہے. یہ پہنچ سکتے ہیں، آدم بھی نہیں پہنچ سکتا. جی میں کیا ہوں، تو کون ہے، ہم کیا بیچتے ہیں؟ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے بغیر. ہاں، سب کچھ باطن کا ہے، رزق اس کا ہے، ملے گا ظاہر سے. فضل و کرم، انعام، نعمتیں اس کی ہیں، ملے گا ظاہر سے. اور یہی مالی ارشد شیرازی مفہوم ہے وسیلے کا. بڑے عرصے کی بات ہے اکمل صاحب آقا جی، کم از کم بھی 35 سال سے بھی زیادہ کی. ایک بچے نے طاہر حسن اللہ مجھے جس طرح وسیلے کا مفہوم سمجھایا نا، بڑے بڑے عالم بھی شاید اس طرح نہ سمجھا سکیں. ہاں، اسی لیے حکم بھی ہے بچے سے بھی کچھ سیکھ لو. ہاں، میں سیر کر رہا تھا، 4-5 سال کا بچہ تھا، پتہ نہیں والد تھا، تایا تھا، چچا تھا، ماموں تھا، کوئی بار اس کی عمری پکڑے، وہ بھی باغ میں پھر رہا تھا. آموں کا موسم تھا، آم لگے ہوئے پکے. اس بچے کا جی للچایا، اس نے اپنے بزرگ سے کہا ایک آم تو توڑ کے دو. بس اس نے کہا اور مجھے ٹھک سے وسیلے کی سمجھ آ گئی. میں کہہ گیا پتہ نہیں کیسے میں کیا سمجھا. اس کے اس جملے سے مجھے وسیلے کی سمجھ آ گئی. کیوں؟ حالانکہ وہ آم اس کے ابا کا نہیں ہے، وہ تو اس درخت کا ہے. لیکن بچے نے درخت سے نہیں کہا آم دے. یار میں جنگل میں تو نہیں نا خطاب کر رہا. وہ پھل تو درخت کا ہے نا، لیکن بچے نے درخت کو گزارش نہیں کی، اس سے التجا نہیں کی. غلام باز اس نے اپنے ابا سے کہا آم توڑ دے. آم کا درخت ناراض نہیں ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ پھل میرا ہے، تو نے میری ذات میں شرک کر دیا اپنے ابا کو شریک کر کے.
اور مجھے دھنیا والا والوں پتہ ہے سمجھ کیسے آئی؟ سمجھ ارشد یوں آئی مجھے کہ بچہ جانتا ہے کہ پھل آم کا ہے، لیکن وہاں تک ابا کا ہاتھ جاتا ہے، میرا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، ہاں بس یہی حقیقت ہے وسیلہ کی۔ میرے والد کا ہاتھ جاتا ہے، میں چھوٹا ہوں، میرا نہیں جاتا۔ میں یہی تو ہے بھولی قوم، تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تک محمد و آل محمد کا ہاتھ جاتا ہے، خدائی کا نہیں جاتا۔ سمجھ آتی ہے؟ اور نہیں، اس میں خدا کی قسم اتنی سی بھی پریشانی والی بات نہیں، وہ اللہ ہے، اس تک مخلوق کا ہاتھ جائے بھی تو کیسے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو ید اللہ ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، اس تک رسائی کے لیے ید اللہ ہونا ضروری۔ کبھی کسی سائل نے، گداگر نے، بھکاری نے، فقیر نے تم سے سوال کیا یا نہیں کیا؟ کبھی کیا ہے نا؟ اچھا، اب اس نے اللہ کے نام پہ مانگا یا نظر اللہ نیاز حسین مانگا، تم ایسے ہی کرتے ہو نا، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو، 5 روپے 10 20 50 جو بھی ہے نکالے۔ اب تم نے نوٹ سامنے کیا گدا کر کے، اس نے منہ پھیر لیا، تیرا ہاتھ مجھے پسند نہیں۔ اپنے ہاتھ کو درمیان سے ہٹا کے دے، دو گے وہی نوٹ واپس جیب میں نہیں ڈالو گے کہ جا جہنم۔ میں نے تو جب نیت کی تھی کہ تجھے دوں تو میں نے تو دے دیا، میری نیت ہی دینا ہے، لیکن تو میرے ہاتھ کے بغیر لے نہیں سکتا، کیونکہ میری ذات تک تیری پہنچ ہی نہیں۔ جہاں میری نیت رہتی ہے وہاں تو نہیں آ سکتا، تو ہاتھ سے لینا پڑے گا، لینا ہے تو لے ورنہ دباؤ۔ اور یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سب کچھ ہے اللہ کا، دیتا وہ ہاتھ کے ذریعے ہے، یا تو اللہ سے کہہ کے ید اللہ تبدیل کرا لو۔ ورنہ پھر انہی کے ذریعے دے گا، وہ چھپا ہوا ہے۔ اچھا آؤ، اب قرآن بھی ہمیں ید اللہ بتاتا ہے۔ تھک گئے ہو یا سوچ میں پڑ گئے؟ میں نے آقا جی ید کے عدد نکالے، یہ کہ 10، دال کے 4، 10 اور 4، قرآن نے بتا دیا اس کے ہاتھ 14 ہیں۔ وہ تیری میری طرح تو نہیں کہ 2 ہاتھوں والا ہو، 14 کو اس نے اپنے ہاتھ بنائے۔ اچھا، اب رہتا وہ پردے میں ہے طاہر، پردے کو عربی میں حجاب کہتے ہیں۔ میں نے ارشد شیرازی مہدی صاحب پھر حجاب کے عدد نکالے، میں گنوں گا، جمع کرنا۔ جیم والی ہے کہ 8، جیم کے 3، الف کا 1، بے کے 2، اس کے حجاب بھی 14۔ ہاں تھکو نہیں، مجھے خود زیادہ جلدی ہے، بس میں سمیٹنے لگا ہوں۔ آگے میرا مولا کہتا ہے، بات بولی تو نہیں، ہم اس کے معانی ہیں، ہم تم میں اس کا ظاہر ہیں۔ کیوں؟ اختارعنا من نور ذاتہ، اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے نکالا۔ چونکہ ہم اس کے باطن کی اختراع ہیں، اس لیے
ہم اس کا ظاہر ہیں۔